انفوٹینمنٹ ورلڈ کے ناظرین کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ ہم سب بچپن سے کوکاف کی پریوں کی کہانیاں سنتے آئے ہیں، یعنی ہمارے تصور میں ان کہانیوں سے ایک ایسی دنیا آباد ہے جہاں پریاں، جنات یا بھوت بستے ہیں، لیکن اکثر اسے صرف پریوں کے دیس کے حوالے سے جانا جاتا ہے، یعنی کسی بہت خوبصورت چیز کے رہنے کی جگہ۔ یہ سب کہانیاں یا تو کسی بادشاہ کی خوبصورت شہزادی سے جڑی ہوتی ہیں یا کسی ایسی حسین لڑکی سے جسے کوئی جن یا دیو اٹھا کر کوکاف لے جاتا ہے، اور بادشاہ مختلف علاقے کے شہزادوں کو اسے ڈھونڈنے کے لیے بھیجتا ہے، اور پھر کوئی نیک دل شہزادہ کسی پری کی مدد سے اسے آزاد کراتا ہے۔ کوکاف کی کہانیاں ایشیائی ممالک، خاص طور پر ایران میں بہت رائج تھیں، جہاں سے یہ بر صغیر، پاک و ہند اور عرب ممالک کے افسانوں میں آ پہنچیں اور ان میں ایک خاص مقام رکھنے لگیں، جو نسل در نسل سنی سنائی جاتی ہیں۔ لیکن یہ کوکاف کہاں ہے؟ اور اگر ہمیں اس کی اصل جگہ نہیں معلوم تو پھر ہم اتنے وثوق سے کیسے کہہ دیتے ہیں کہ وہ پریوں کا گھر ہے؟ کیا یہ واقعی غیر انسانی مخلوق کا بسیرا ہے یا کسی دوسری دنیا میں جانے کا راستہ؟ کوکاف کا مطلب دراصل کاف کا پہاڑ ہے، یعنی ایک ایسا اندھیرا پہاڑ جو انسانوں کے علاوہ ہر سپر نیچرل مخلوق کا مسکن ہے۔ اور جہاں تک ان پہاڑوں پر جنات یا پریوں کے رہنے کا تعلق ہے تو یہ بات بھی حقیقت ہے کہ اکثر جنات اپنے رہنے کے لیے اسی طرح کی ویران سنسان جگہ کا انتخاب کرتے ہیں۔ کوکاف پہاڑ کی موجودگی کو کھوجنے کے سفر میں مجھے جتنے نظریات ملے وہ سب اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ اگر جغرافیائی طور پر دیکھا جائے تو زیادہ تر کتابوں میں اسی بات پر اتفاق ہے کہ یہ شمالی امریکہ اور روس میں پائے جانے والے پہاڑی سلسلے قفقاز کا حصہ ہے، جس کی لمبائی تقریباً 1100 کلومیٹر ہے۔ یہ کیسپین سی اور بلیک سی کے درمیان کہیں پایا جاتا ہے، اور انگلش میں اسے کوسیسس ماؤنٹین کہتے ہیں، اور دو کانٹیننٹس یعنی ایشیا اور یورپ کو یہ پہاڑی سلسلہ ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے۔ ویسے تو کوکاف روس کا حصہ بنتا ہے، لیکن روس کے ٹوٹنے کے بعد یہ علاقہ چیچنیا میں آ گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چیچنیا کے لوگوں کی خوبصورتی کا راز دراصل وہاں کوکاف کی موجودگی ہے۔ بظاہر یہ جگہ اتنی خوبصورت ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ جنت زمین پر اتر آئی ہو۔ ان پہاڑوں پر کوئی مستقل انسانی آبادی نہیں ہے۔ ان پہاڑوں کی چوٹیاں 5000 میٹر سے بھی اونچی ہیں، جو ہر وقت برف سے ڈھکی رہتی ہیں۔ ایک اور نظریے کے مطابق کاف بر اعظم انٹارکٹیکا میں موجود ہے، اور کیونکہ انٹارکٹیکا کسی بھی ملک کی حکومتی حدود میں نہیں آتا، لہٰذا یہاں انسان نہیں بستے، بلکہ یہ انہی غیر انسانی مخلوق کا مسکن ہے۔ یہ انتہائی ویران علاقہ ہے جو ہر وقت بادل، برف اور تاریکی میں ڈوبا رہتا ہے۔ قدیم دور میں ایک بڑے عذاب سے تباہ ہونے والے سٹی آف اٹلانٹس کو بھی بہت سے لوگ کاف کا علاقہ خیال کرتے ہیں۔ بہرحال ایک امریکی امام حسن القازوینی کہتے ہیں کہ کوکاف اتنا طویل پہاڑی سلسلہ ہے کہ جسے بہت سے حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے، جس میں 70 زمینیں چاندی کی، 70 زمینیں سونے کی اور 70 زمینیں مشک کی بنی ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کاف پہاڑی سلسلوں میں سب سے اونچا پہاڑ تھا، اور اس کا مقصد بھی باقی پہاڑوں کی طرح زمین کو مضبوط بنانا تھا، اور اس زمین پر جتنے بھی پہاڑی سلسلے ہیں ان سب کی بنیاد یا جڑ زیر زمین اسی کوکاف سے جا ملتی ہے، یا یوں کہا جائے کہ تمام پہاڑی سلسلوں کا یہ پہاڑ مرکز ہے تو یہ بھی غلط نہ ہوگا۔ زکریا قازوینی نام کے ایک مصنف نے 13ویں صدی میں ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا ونڈرز آف کریشن اینڈ ایگزسٹنس، یعنی عجائب المخلوقات۔ اس میں زمین و آسمان کے سائنسی علم کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا گیا کہ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک رکھا ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس نے زمین کے چاروں طرف مضبوط پہاڑ بنائے ہیں جو کہ زمین کو اپنی جگہ پر قائم رکھتے ہیں۔ ان پہاڑوں میں سب سے بڑے اور مضبوط پہاڑ کا نام کوکاف ہے، جس نے باقی سب پہاڑوں کو ایک دوسرے سے جوڑ رکھا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ صوفی دنیا کے عظیم مصنف جلال الدین رومی نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ذوالقرنین نام کے ایک طاقتور بادشاہ نے آب حیات کی تلاش کے لیے مشرق کی جانب سفر شروع کیا، اور اس طویل سفر کے بعد وہ ایک بلند پہاڑ کے پاس جا پہنچے جس کا نام کوکاف تھا، اور انہوں نے وہاں بہت عجیب مخلوقات دیکھی۔ انہوں نے تو یہ بھی لکھا کہ شاید وہاں انہوں نے حضرت اسرافیل کو دیکھا تھا جو قیامت کے دن سور پھونکنے کے منتظر تھے۔
بلکہ ایک صوفی نے اپنی ایک کتاب میں یہ بھی لکھا کہ انہوں نے کوکاف پر یاجوج ماجوج کو بھی دیکھا تھا، لیکن اس میں کتنی حقیقت ہے واللہ عالم۔ مشہور تاریخ دان الطبری کے مطابق اللہ نے کاف پہاڑ کو دنیا کے ارد گرد تخلیق کیا ہے اور اس کے درمیان یہ دنیا ایسے ہی ہے جیسے ایک انگلی میں انگوٹھی۔ کوئی انسان وہاں پہنچ نہیں سکتا کیونکہ وہاں پہنچنے کے لیے مستقل 4 مہینے اندھیرے میں سفر کرنا پڑے گا۔ یہ وہ پہاڑ ہیں جہاں سورج، چاند، ستارے نہیں ہیں اور اس کا رنگ نیلا یا سبز مائل ہے۔ اسی طرح ایک اور کتاب میں 2 پراسرار شہروں کا ذکر ملتا ہے جو زمرد سے بنے ہیں، اور یہ دونوں شہر مکمل تاریکی میں ہیں، یعنی کاف پہاڑ کے آس پاس۔ ہر شہر کی حفاظت کے لیے ایک قلعہ ہے اور ہر قلعے میں اس کی حفاظت کے لیے 1000 لوگ موجود ہیں جو اس کی نگرانی کرتے ہیں، اور ان میں موجود لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ اللہ نے آدم، ابلیس، سورج اور چاند ستارے تخلیق کیے ہیں، اور ان تک صرف وہی روشنی پہنچتی ہے جو کاف پہاڑ سے نکلتی ہے۔ ان کی خوراک جڑی بوٹیاں ہیں اور یہ اللہ کی انتہائی فرما بردار مخلوق ہیں۔ لیکن بعض صوفیہ کرام کے نزدیک کوکاف حقیقت میں موجود ہی نہیں، بلکہ اس کا وجود صرف روحانی دنیا میں ہے اور اولیاء کرام اس کا نظارہ کشف میں کر سکتے ہیں۔ بعض مصنف کوکاف کو شعور کا دائرہ خیال کرتے ہیں، یعنی وہ حد جہاں سے آگے انسانی ذہن نہیں جا سکتا، لیکن اس تصور کی حد تک پہنچ کر انسان دنیاوی زندگی سے کنارہ کر کے اللہ کی محبت پا لیتا ہے۔ لفظ کاف کے متعلق ایک اور نظریہ یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ یہ وہی کاف ہے جو اردو یا عربی زبان میں ایک حرف ہے، اور یہ اپنے اندر اتنی وسعت رکھتا ہے کہ قرآن میں لفظ کاف کے عنوان سے ایک پوری سورت موجود ہے جس میں زندگی، موت اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر کیا گیا ہے، اور شاید یہ کاف بھی اسی کاف پہاڑ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ لیکن جب انسان مکمل طور پر حقیقت سے واقف نہیں ہو پاتا تو وہ سائنس کا سہارا لیتا ہے، جس کے مطابق کائنات میں کل 11 ڈائمینشنز ہیں، لیکن انسان ان میں سے صرف 3 یا 4 کو ہی دیکھ پاتا ہے کیونکہ اس کی زندگی وقت اور زمانے میں قید ہے۔ لہٰذا باقی ساری ڈائمینشنز میں کون سی مخلوق رہتی ہے، یہ انسانی ذہن کی علمی حدود میں آنا بہت مشکل ہے، اور شاید وہیں پر یہ کوکاف بھی موجود ہے جسے دیکھنے کا شوق شاید ہم سب کے ذہن میں کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ کوکاف، جبل کاف یا کاف کا پہاڑ، اس کے متعلق اور بھی کئی نظریات پائے جاتے ہیں، مثلاً یہ کہ یہ ایک افسانوی پہاڑی سلسلے کا نام ہے، لیکن اسلامی تہذیب میں کوکاف کو حقیقتاً جنات کا بسیرا کرنے کی جگہ کہا گیا ہے، جو شاید کسی بہت چمکدار پتھر سے بنا ہے، جبکہ ایرانی تہذیب کے مطابق یہ شمالی قفقاز میں موجود ہے، اور اس کی انہی پراسرار کہانیوں کی وجہ سے کوئی بھی ملک اسے اپنی حدود میں شامل کرنے میں ناکام رہا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زمین کے کسی آخری حصے میں واقع یہ پہاڑی سلسلہ ہے جس کی خاصیت زرتشت کی زمین اور ایک سی مرغ نام کا پرندہ ہے، اور ایک تہذیب کے مطابق کوکاف سبز زمرد سے بنا ایک طویل اور بلند پہاڑ ہے، اور جس پتھر سے یہ پہاڑ بنا ہے یہ اسی پتھر کا رنگ ہے جس کی وجہ سے ہمیں آسمان کا رنگ دکھائی دیتا ہے، اور اسی کی خوبصورتی کی وجہ سے جنات نے اسے اپنا مسکن بنایا، اور اس پر زمانہ قدیم سے جنات نسل در نسل حکومت کرتے ہیں۔ کوکاف کے متعلق ایک اور کہانی یہ بھی ہے کہ شاید یہ پہاڑی سلسلہ انسانی پہنچ سے بہت دور کہیں سمندروں کی تہہ میں ہے، لیکن بہرحال کوکاف جہاں بھی ہے یہ آج بھی کسی بہت خوبصورت مخلوق مثلاً پریوں کا مسکن سمجھا جاتا ہے، اور آج کے دور کے بچے بھی کہیں نہ کہیں اس جگہ کے متعلق ایک خیالی دنیا ضرور بسائے ہوئے ہیں۔